دنیا کے اندر جو ہوا ہے جس کو ہم ہوا کہتے ہیں، اب اس کے اندر پانی کی پانی بھی ہے ہوا کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کے ذرات بھی ہیں، مولیکیولز ہیں، اس کے بخارات ہیں، لیکن یہ ہوا کے اندر سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنا، اگر آج کے دور میں دنیا میں کسی ہوا کے کہا جائے کہ اس سے آکسیجن نکال کے دیں، تو اس کا جو پلانٹ لگتا ہے سلمان بھائی، اس کو کہتے ہیں کرائیوجینک ڈسٹیلیشن، جو ہے یہ پلانٹ لگے گا جس کے اندر سب سے پہلے اس ہوا سے ڈسٹ کو الگ کیا جائے گا، یعنی فلٹر پلانٹ لگے گا کہ جس کے ذریعے یہ پہلے ہوا سے جو گرد ہے یا غبار ہے وہ الگ ہو جائے، ایگزیکٹلی ہوا آ جائے، اس پلانٹ سے گزر کر صاف ہوا اس پلانٹ کے اندر جاتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ اب جو ہوا ہے اس کو اتنا ٹھنڈا کیا جائے گا -180 ڈگریز ٹیمپریچر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ ہوا لیکوڈ فارم میں بن جائے گی، یہ ہوا پانی کی طرح لیکوڈ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لیکویفائڈ جو ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ پہ پھر گرم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کرائیوجینک سیپریشن پروسیس ہوگا جو کہ بہت زبردست، اس کے لیے کمپیوٹرز اور پلانٹ چاہیے جس سے آکسیجن الگ ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہو جائے گی، یعنی اس ہوا کے اندر سے آکسیجن نکالنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا پلانٹ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر جب اس نے زندہ رہنا ہے، ہر سیکنڈ ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سائنس کہتی ہے کہ جو ہمارے ناک کے اندر جو بال ہیں یہ بال کام کرتے ہیں فلٹر کا، ڈسٹ جو ہے ان بالوں سے رک کر کلیئر ہو کر ہماری ناک کے اندر جاتی ہے، پھر ہماری ناک کے اندر ایک رطوبت ہے، ہر وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے ناک کے اندر کچھ نہ کچھ رطوبت ہے، وہ جو رطوبت ہے وہ لیکوڈ فارم ہے، وہ اس ہوا کو کول ڈاؤن کرتی ہے، یہ وہ کام کرتی ہے جو مشین -180 ڈگری سیلسیس پر لے کر جاتا ہے ہوا کو، یہ رطوبت اس کو کول ڈاؤن کرتی ہے، پھر یہ ہوا ہمارے لنگز میں پہنچتی ہے، ہمارے جب پھیپھڑوں میں ہوا جاتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایسے پارٹس ہیں کہ جو اس کے اندر پروسیس شروع کرتے ہیں، اور سلمان بھائی میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو اصل کردار ہے نا، ہمارے خون کے اندر بلڈ سیلز از فاؤنڈ اے مالیکیول کولڈ ہیموگلوبن، ہیموگلوبن آپ نے دیکھا ہوگا ہم ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، مگر خون میں ہیموگلوبن کو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، مگر وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ جا کر جو اس کے مولیکیولز ہیں وہ اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرتے ہیں، اور آپ ذرا یہ پروسیس کی سپیڈ دیکھیں، میں جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں سانس بھی ساتھ ہی لے رہا ہوں، یہ پلانٹ سارا کا سارا خود ہی کام کر رہا ہے، ناک جو ہے وہ ڈسٹ کو دور بھی کر رہا ہے، کول ڈاؤن بھی کر رہا ہے، لنگز میں ہوا بھی جا رہی ہے، اور ودن اے سیکنڈز کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ وہ پلانٹ ہے جس کو آج سائنس لگانا چاہے تو کروڑوں روپے درکار ہیں، اور یہ پلانٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر قدرت نے لگا، ہر سانس قدرت کی، ہر سانس اللہ کی نشانی ہے، ہر سانس ہمیں رب کی یاد دلا رہی ہے، یہ پروسیس ہو کیسے رہا ہے؟ ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارا سونے کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں، مگر یہ پلانٹ پھر بھی چلتا ہے، یعنی دنیا کا ہر پلانٹ اٹس نیڈ ریسٹ، دنیا کا کوئی پلانٹ ایسا بن ہی نہیں سکا آج تک جو راؤنڈ کلاک چل سکے، یا پھر اس کے لیے سیپریٹ سسٹم ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا ناک نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا پھیپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا دماغ نہیں ہے جو یہ سو جائے، یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے اور وہ شروع ہو جائے، جب سے پیدا ہوا ہوں اور جب تک دنیا میں رہنا ہے ایک ہی دماغ ہے جو چل رہا ہے، ایک ہی سانس ہے جو چل رہی ہے، ایک ہی دل ہے جو پمپ کیے جا رہا ہے، there is no time to rest your heart، دل بند ہی نہیں ہو سکتا، بند ہوا تو زندگی بند ہو جائے گی، اگر 70 سال جینا ہے تو انسان سوچے، ہارٹ بیٹ اگر ہم چیک کرتے ہیں سلمان بھائی تو ایک منٹ میں نارمل ہارٹ بیٹ 72 ٹائمز کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، 72 بار انسان کا دل دھڑکنا چاہیے تو جا کے نارمل ہے، اس سے اوپر جائے تو کہتے ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، تو 72 بار پر منٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں 1 سم سیکنڈ ایک بار دل دھڑکتا ہے، تو آپ حساب تو کریں کہ اب تک ہم نے، ہمارے دل نے کتنی بار دھڑک چکا، کتنی بار ہمارے نے سانس لے لی۔ مجھے کہنے دیں بھائی صاحب، یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔